لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے موتی رول دیے۔ بدستے خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا۔ یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے، وہ جس کی دست رس میں کیا نہیں تھا، وہ جس کی دست رس میں کیا نہیں تھا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں حمد ہوں اس رب کائنات کی جناب میں کہ جو ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے مگر معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے محبوب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ثنا و توصیف، کروڑوں درود، ان گنت سلام کہ جن کے دامن سے وابستگی ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ فلاح ہے۔ وہ جن کا دیا ہوا پیارا اور خوبصورت دین، وہ جو بین المذاہب میں جب بات کی جائے، زیر ذکر دنیا کے مذاہب کو لایا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں دیگر تو مذہب ہوتے ہیں مگر یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ کیونکہ اگر کسی بھی مذہب کے انسان سے یہ کہا جائے یا پوچھا جائے کہ بتائیے کہ پاؤں میں چپل کس طرح پہنی جاتی، نالین کس طرح، جوتے کس طرح پہنے جاتے ہیں، سویا کس طرح جاتا ہے، کھایا کس طرح جاتا ہے، پیا کس طرح جاتا ہے، پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ لین دین اور بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، تو ہر مذہب کا ماننے والا آپ سے یہ کہے گا یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق۔ مذہب تو ایک روحانی دنیا کا نام ہے کہ اسپریچول نیم ہے، آپ اسپریچولی اگر کوئی بات ہے تو کریں، مذہب کے لیے آئیں اور اس کی اسپرٹ کو سمجھیں۔ لیکن دین یہ نہیں کہتا، دین آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہے مکمل کمپلیٹ وے آف لائف ہے، ایک ضابطہ حیات، یہ آپ سے کہتا ہے، یہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ پاؤں میں جوتا کیسے پہننا ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، بچوں سے کیسے پیش آنا ہے، بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، آپ نے بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، یعنی کہ یہ کمپلیٹ وے آف لائف آپ کو فراہم کرتا ہے، اس لیے یہ دین ہے۔ آج اس دین کی عظمت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس دین کو میرے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے پھولوں سے، اپنی نرم گفتاری سے، اپنے تبسم سے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں، آپ نے اپنی نزاکت لبی سے، آپ نے اپنی نرم گفتار سے، اپنے تبسم سے، اپنے پیار سے، عرب کے جوہلا کو روزانہ جب صبح آپ سنا کرتے ان کی غیر ضروری باتیں، تبسم فرمایا کرتے، آپ تبسم فرمایا کرتے، کسی پر آپ غصہ نہیں ہوا کرتے بے وجہ، اور سب کو پیار محبت سے اس دین میں دعوت دیتے اور داخل فرما لیتے، اور کروڑوں لوگ تا صبح قیامت آپ کے دین کا علم بلند کرتے رہیں گے۔ یہ ایک فرد واحد کا کام ہے، ایک فرد واحد کا، اللہ کی عطا سے۔ میں آج عظمت دین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملک پاکستان کے جید اکابر اور مستند چہرے علماء کرام کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، جناب ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم۔ حضور، عظمت دین کے حوالے سے اسلام دین نصیحت کی طرف ہمیں مطلب دین ہی نصیحت ہے، نصیحت ہی دین ہے، اور وہی نرمی، وہی انداز، وہی محبت، وہی امن۔ اس حوالے سے الدین النصیحہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث سے ہمیں حدیث کی روح سے ملتا ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، آپ نے خوبصورت انٹرو دیا کہ مذہب اور دین کے اندر فرق ہے۔ اگرچہ ہمیں دنیا کے دیگر طبقات کو اور مذاہب کو سامنے رکھیں تو وہ جس طرح اپنے مذہب کا تصور رکھتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے، انسان کی انفرادی زندگی کے چند معمولات اس سے متعلق ہیں، تو وہ اسلام کے اوپر بھی وہی تصویر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام کی وسعت میں ایک فرد سے لے کر ایک ریاست تک، اور ایک ریاست سے لے کر اقوام عالم تک تمام امور کو دین نے ایڈریس کیا ہے، اور اس کے بارے میں مکمل ضابطہ حیات ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنے گھر کے اندر رات کی خلوتوں میں مصلی پر سربہ سجود ہو کر اللہ رب العزت کے حضور کیا مناجات کرتا ہے، کیا کرنی چاہیے، وہاں سے لے کر ایک سربراہ مملکت کو کس طرح سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہاں تک ساری تعلیمات کی آئینہ داری اسلام کے اندر ہے۔ اس لیے اسلام مذہب نہیں بلکہ یہ دین ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم اس کو دین کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں، مگر جس کی طرف آپ نے اپنے سوال میں پوچھا، استفسار فرمایا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ الدین والنصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو اسلام سراپا خیر خواہی کا دین ہے، اور یہ ہمیں خیر پہنچاتا ہے، پھر خیر سکھاتا ہے، پھر خیر کا داعی بناتا ہے، پھر خیر کا علم بردار بنا کر معاشرے کے اندر خیر کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، تلقین دیتا ہے. صحیح. یہ خیر خواہی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا النصیحہ، نصیحت کا لفظ جو ہے عام طور پر ہم اسے بولتے ہوئے ایڈوائس انگلش میں آتا ہے، تو ایڈوائس کے معنی کو جب نصیحت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ لے لیا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دینا، کوئی اچھا راستہ دکھا دینا. مگر اس کے اندر بنیادی طور پر خیر خواہی کا پہلو ہے. صحیح. آپ کسی کو اچھی بات بتائیں گے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. کسی کو بری بات سے روک ٹوک کی ہے، یہ خیر خواہی ہے. کسی کو علم کا راستہ دکھایا، یہ خیر خواہی ہے. کسی کی آپ نے مالی معاونت کر دی، یہ خیر خواہی ہے. کوئی کہیں غلطی کر رہا تھا، آپ نے اس کا قبلہ درست کر دیا، یہ خیر خواہی ہے. حتیٰ کہ آپ نے کسی کو، کوئی سڑک کے کنارے کھڑا ہے اور وہ پار نہیں پہنچ پا رہا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پار لگا دیا، یہ ایک خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی نے دین کے سارے تصور کو یوں اپنے سائے تلے لیا ہوا ہے کہ ایک مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ در حقیقت خیر کا سرچشمہ بن جاتا ہے. صحیح. اچھا، خیر کا سرچشمہ سب سے پہلے تو بنے اپنے لیے. صحیح بات. اپنے لیے خیر کا سرچشمہ بنیں گے تو اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. ظاہر اسپریچولی اسٹرانگ ہوگا ایک آدمی، جی. انٹرنلی اسٹرانگ ہوگا، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا. بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو نہیں اپنائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی خیر خواہی نہیں کر رہے، صحیح. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے عذاب اور ناراضگی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، صحیح. اور اس کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے سب سے پہلے تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ساتھ خیر خواہی کریں. اور اپنے ساتھ خیر خواہی یہ نہیں کہ آپ دنیا میں تمام سہولیات اور مراد کو حاصل کر لیں. اپنے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں تاکہ آپ کی آخرت بچ جائے. صحیح. پھر اپنے اہل و عیال کے لیے خیر خواہی کا سرچشمہ بنے. ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم ہو، ان کی اچھی تربیت ہو، ان کی تکالیف کو دور کریں، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، اور ان کو بھی اسی آخرت کے راستے پر لگائیں، اللہ کی راہ پر لگائیں. تو وہ اہل و عیال کے ساتھ خیر خواہی ہے. پھر آپ کے گرد و پیش میں ہمسائیگی ہے، پھر ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، پھر معاشرے کے ساتھ خیر خواہی ہے، یعنی خیر ہی خیر. خیر حتیٰ کہ اپنے دشمن کے ساتھ خیر خواہی. اللہ اور اکبر. دشمن کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ کسی طرح وہ اس تکبر اور نخوت سے اور ظلم اور کبر سے بچ جائے اور وہ بھی اللہ کی اطاعت کے شکنجے میں آ جائے تاکہ اپنی آخرت کو بچا لے. اس لیے آخری بات عرض کروں کہ آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو مظلوم ہو. تو ظالم کے ساتھ بھی خیر خواہی کر، اور ظالم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچائے اور معاشرے میں بھی فساد کا باعث نہ بنے. کیا بات. اور مظلوم کے دست و بازو بنو، ظالم کو روکو اور مظلوم کا ساتھ دو. جی. کیا اچھی بات، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. کیا اچھی بات. حضور، میں اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پریکٹیکلی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مذاہب کی اکارڈنگلی ہر لحاظ سے ایک تو پاک باز دین ہے، مطہر دین ہے، مشفع دین. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ آسان بہت ہے دین ہمارا. مطلب ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمارے ایلیگیشن وہ ہرڈل بن سکتے ہیں، دین ہرڈل نہیں بنے گا. تو یہ آسان ہے دین، میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اسلام دین آسان ایک ویسے بھی ایک کہا جاتا ہے. اب اس پہ دو باتیں ہیں، دو پہلو ہیں. یا تو اسلام دین آسان کو لے کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں اپنی مرضی سے جو آسانی کرنا ہو وہ کر لی جائے. صحیح. اس کی بھی کوئی بنیاد ہوگی، صحیح، آسانی کی بھی، اور وہ بنیاد بھی قرآن ہی ہوگا اور حدیث ہی ہوگی. اس کی بنیاد پر آسانی کو تلاش کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں سے اس بات کی دلیلیں ملتی ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک آسان دین ہے. اور وہ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام فرمائی تو اس وقت جو لوگ کفار اور مشرکین تھے ان کو دین کی طرف راغب کرنا مقصود تھا، اور ان کو دین کی ترغیب دینا، اسلام کی ترغیب دینا مقصود تھا.
اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان کے لیے یہ آپشن بھی رکھا جائے کہ کہاں آپ کو اسلام سہولت دیتا ہے، بالکل اس کو آپ اختیار کر لیں، جہاں خود اسلامی تعلیمات میں سہولت دی گئی ہے اس کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ اب قرآن مجید کے حوالے سے اگر آپ لیتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی آپ دیکھ لیں آیت نمبر 185 میں، اگرچہ وہ ایک خاص رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے، لیکن اس کو ہم اس کو وسعت دیں تو ہر جگہ وہ استعمال ہو جائے گا وہ حکم کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، واہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، واہ، سختی نہیں چاہتا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چاہتا نہیں تمہارے اب ساتھ۔ اگرچہ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کہ بھئی یہ تو روزوں کے حوالے سے بات آئی تو روزوں میں ٹھیک ہے، لیکن روزوں کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں دین اسلام کی دیگر عبادات میں، اسلامی تعلیمات میں، تو ہمیں وہاں آسانی مل جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ روزے میں تو یہ ملتی ہے کہ جی آپ سفر پہ ہیں تو آپ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے، تعب ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لینا، یا آپ اتنے بیمار ہیں کہ روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتے جب صحت مند ہو جائے تب رکھ لینا، بالکل، مریض ہے نا، یہ بھی والا سفر آسانی ہے، بالکل یہ بھی ٹھیک، آسانی، بالکل یا اگر آپ اتنے بوڑھے ہیں کہ شیخ فانی کی تعریف میں آ جاتے ہیں صحیح، کہ آپ روزہ نہ آج رکھ سکتے نہ کل نہ آئندہ سال، تو پھر آپ فدیہ دے دیں، تو یہ بھی آسانی ہے۔ واہ، تو یہ تو ہے روزوں کے حوالے سے بات، لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں جبکہ فرض میں آسانی دیتا ہے، فرض میں نا، جو فرض ہے، فرض تو دین اللہ، اسلام میں تو دیگر معاملات کی تو پھر بات ہی دیگر، بات ہی نہیں ہے، ہاں، نوافل واہ، میں تو ہوگی ہوگی، کیا یا بات، فرائض میں آسانی آ رہی ہے۔ واہ، اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں، وہ فرض نماز بستی سے باہر ہو جائے تو قصر کرنے کی آپ کو اجازت ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اگر کوئی ہمت بھی رکھتا ہو، لمحے بھر میں ہو جاتی ہے قصر، طاقت بھی رکھتا ہو پوری نماز پڑھنے کی، تو منع فرمایا پھر بھی قصر کہ پڑھے، نہیں، آسانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تم کیا اچھی بات، اس کو قبول کرو واہ ورنہ گناہ ہوگا، واہ، تو اپنے آپ کو تم طاقتور سمجھ کے پوری نماز نہ پڑھو، تو یہ بھی تو دین میں آسانی ہے۔ کیا بات ہے، اچھا، پھر اگر آپ احادیث شریفہ کی طرف آ جائیں جی، تو بڑی ایک مشہور حدیث پاک ہے، ان الدین یسر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ دین میں آسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی فرائض کے علاوہ، فرائض کی بات تو قرآن سے بھی آ گئی، نفلی عبادات بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کو کریں، کیا بات، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے اس کو اونگ آ رہی ہو جی، تو وہ نماز اس وقت چھوڑ دے، بالکل صحیح، سو جائے، صحیح، کیونکہ حدیث پاک فرمایا ممکن ہے کہ وہ کوئی دعا کے کلمات پڑھ رہا ہو، کوئی آیت شریفہ، اور منہ سے بددعا نکل جائے جی 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 جی، تو وہ الٹ ہو جائے گا، کیا اچھی بات، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت وہ چھوڑ دیں ٹھیک، اور اس وقت سو جائیں، آرام کر لیں۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے اسلام وہ دین آسان ہے۔ واہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، میں انشاءاللہ اس کو مزید اس پر بات کریں گے، مجھے فی الوقت ایک وقفہ لینا ہے۔ فرض میں جب آسانی ہے، جیسے فرض کر دیا جس کی کسی طور معافی نہیں، اس میں جب آسانی دین آپ کو دے رہا ہے تو پھر کتنا آسان یہ دین ہوا۔ ہم مشکل پسند ہیں، دین مشکل پسندی نہیں دیتا، نہ اس کی نصیحت دیتا، دین تو آسانی ہی آسانی دیتا ہے۔ آسانی سے اللہ کے دین میں آ جاؤ تاکہ آسانی سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم عظمت دین کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، یہ دین جو آسانی ہی آسانی فراہم کرتا ہے، یہ دین جو خیر ہی خیر ہے، اس دین سے خیر ملتی بھی ہے، اور جو جسے خیر ملتی ہے وہ خیر ہی بانٹتا ہے، وہ محبتیں ہی بانٹتا ہے، یہ امن والا دین ہے، یہ کسی کو ذہنی طور پہ بھی انتشار کی طرف دعوت نہیں دیتا، اور نہ ہی منتشر الفکر کرتا ہے کسی کو، نہ ہی عملی طور پر کہیں منتشر کرتا ہے۔ یہ دین تو یکسو کرتا ہے، متحد کرتا ہے، یہ دین اتحاد کا درس دیتا ہے، یہ دین محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں موجود اس دین کے ماننے والے آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ بہرحال ہم اس دین کے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت آئی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، لفظ ہے لا اکراہ فی الدین۔ میں اس پر چاہتا ہوں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، یہ کیا قرآنی فلسفہ ہے لا اکراہ فی الدین؟ کہ ظاہر ہے زور زبردستی والی بات کہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ جی جی دیکھیے، قرآن مجید کا یہ واضح طور پر حکم ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ صحیح، اللہ نے رشد کو اور غی یعنی بغاوت کو، اس کو وہ بالکل الگ
الگ اور واضح فرما دی. یعنی حق اور باطل آن دی ادر ہینڈ. اب یہاں پر چونکہ ہم بسا اوقات اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے خلط مباحث کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ جو ہے کہ دین میں جبر نہیں، اس کا اطلاق کہاں ہے اور کہاں نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بسا اوقات ہم اس کا اطلاق وہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں دین میں جبر ہے جی، اور کہاں دین میں جبر نہیں. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا. تو دین میں جبر نہیں، اس آیت مبارکہ کا اطلاق ہے کہ آپ جبراً کسی کو دین میں داخل نہیں کر سکتے، جبراً کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کسی کو بائی فورس یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اسلام قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ. اسلام کو اگر غلبہ ہے، جیسے کہ اسلام نے بڑا ایک عالیشان ماضی گزارا اپنی ریاست کے اعتبار سے، نظام حکومت کے اعتبار سے، تو اس کے اندر اس بات کا اطلاق آتا ہے کہ جبراً کسی کو، غیر مسلم کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کلمہ پڑھو، یا اسے ہیلے بہانے سے فورس کرنا، مجبور کرنا، ذہنی دباؤ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اسے، ہاں اس کو تبلیغ کی جائے گی، اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کے عقل کے دریچوں کو کھولنے کے لیے اس کے ساتھ سوال اور جواب کیا جا سکتا ہے، اس کے سامنے کچھ عبرت اور نصیحت کے پہلو رکھے جا سکتے ہیں، اس کے سامنے نفع اور نقصان کے اور اسلام کے امتیازات کی کچھ باتیں اس کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی پر جبر نہیں کیا جا، طاقت کے زور پر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب یہاں سے ایک بڑی لطیف بات ثابت ہوتی ہے، یہ جو غیر مسلموں کا اعتراض ہے اسلام پر کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا، تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کیٹیگوریکلی کہ دین میں جبر نہیں، کسی کو جبراً آپ مسلمان نہیں کر سکتے، قرآن نے اس کو روک دیا، حکم دے دیا، ممانعت دے دی، اللہ کا حکم آ گیا. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر کسی کو اسلام کے اندر داخل کیا ہو؟ صحیح. اس لیے یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم اسلام کی ابتدائی غزوات کو بھی دیکھ لیں جو عقل پہل تو جنگ میں اسلام نے کہیں کی نہیں ہے نا حضرت، تو وہ ساری وہ جو بدر ہے تو وہ کہاں ہوئی؟ وہ تو ایگریشن میں ایک دفاع تھا. صحیح بات ہے. جارحیت کفر کی طرف سے تھی اور دفاع تھا. ایسے ہی احد ہے، ایسے ہی دیگر غزوات اور سرایا ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، حسن تدبیر سے، حسن ابلاغ سے اسلام کو پھیلایا ہے، حسن کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے، نہ کہ آپ نے تلوار کے زور سے. یہی پھر خلفائے راشدین کا زمانہ، یہی آگے. اب یہاں سے یہ بات نکل آتی ہے جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جب یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ کوئی شخص مومن تب ہوگا جب وہ دل سے کلمہ پڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کسی کو اگر جبراً مسلمان کر لیا تو آپ نے اس کی زبان کو سرنڈر کروایا ہے نا، اس کی زبان آپ کے سامنے اعتراف کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے، لیکن اس کا دل تو اس کے اوپر قائم نہیں ہوگا. جب آپ کسی پر جبراً کوئی بات منوا رہے ہیں تو دل سے تو نہیں مانے گا وہ. تو جب دل سے نہیں مانے گا تو اللہ نے فرمایا دل سے مانے گا تب مومن ہے. تصدیق بالقلب، اور تصدیق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اور اقرار باللسان میں بھی کہیں کہیں گنجائش دے دی، لیکن تصدیق قلبی کو ہر حال میں لازم قرار دیا ہے. ایسا ہی ہے. اور جان بچانے کے لیے بندہ مومن بھی اقرار باللسان میں اس کو نرمی دی گئی ہے، مگر تصدیق قلب میں نرمی نہیں، وہاں نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دل سے اسلام کو قبول نہ کرے. صحیح بات ہے. اور دل جبراً نہیں بدلے جا سکتے، جبراً زبان کو خاموش کروایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے. اس لیے یہ دونوں اینگل جب سامنے رکھیں گے تو اسلام نے کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو ایڈریس کر کے کہہ دیا کہ خبردار تم کسی پر جبر نہیں کرو گے کہ اسے اسلام میں داخل کرو جبراً. بالکل صحیح. اور اس مسلمان ہونے والے کو بتا دیا کہ اگر تم نے محض زبان کا اقرار کر کے تم داخل ہو گئے تو تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان تب قبول کیا جائے گا اور باعث نجات ہوگا جب تم دل سے اسلام قبول کرو گے. جب ان دونوں جہتوں کو، دونوں ڈائمینشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتا ہے تو پھر کوئی بھی شخص عدل اور انصاف کے پیمانے پر پرکھے گا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں جبر ہے یا جبراً کسی کو مسلمان کیا گیا. یہ تو ہے وہ اینگل کہ جہاں اس آیت مبارکہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ کہاں جبر نہیں کیا جا سکتا ہے، جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، یعنی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. لیکن جب اسلام میں داخل ہو گیا، اب اگر وہ اسلامی تعلیمات کی وائلیشن کرتا ہے وہاں اسے کنٹرول کیا جائے گا.
اب اس ریاست نے اسلامی احکام پر عملداری کرنی ہے، نفاذ کو یقینی بنانا ہے، تو وہاں اسے تو جبر کرنا پڑے گا۔ صحیح بات۔ اگر وہاں پر حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، حق تلفی ہے، تو اس کے لیے ریاست کو کھڑے ہونا ہوگا، حقوق کا دفاع بھی کرنا ہوگا، لوگوں کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، لہٰذا وہاں تو جبر ہے۔ بالکل یعنی اسلامی احکامات کے نفاذ میں جہاں جہاں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ اینگل اور ہے، یہ امپلیمنٹیشن کا دائرہ کار ہے۔ جبر کا اطلاق وہاں پر ہے کہ کسی کو جبرن دین میں لا نہیں سکتے۔ صحیح، ہاں وہ دین میں آ گیا، اب وہ باؤنڈ ہے کہ ان چیزوں پر چلے جو اسلام نے اس کے اوپر لازم قرار دی۔ کیا بات ہے۔ میں جناب ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ابھی ہم آسانی کی بات کر رہے تھے اور برسبیل تذکرہ میں کئی بار کہا کہ یہ تو امن کا دین ہے، یہ تو سلامتی کا دین ہے، بلکہ اس کے نام سے بھی واضح ہو رہا ہے نا، اسلام۔ تو اس حوالے سے کچھ روشنی ارشاد فرمائیں کہ دین میں امن ہے، سلامتی ہے اسلام کے ماننے والوں۔ بے شک جیسے دین آسان والی بات ہوئی، ایسے یہ دین سلامتی بھی ہے، واہ، دین امن بھی ہے۔ اور وہ تو آپ نے بھی ابھی آگاہ کر دیا کہ اس کا نام ہی اسلام ہے، جی جس سے سلامتی کا پہلو واضح ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، سلامتی کا معنی، مقصد، مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب بھی کوئی ایک بڑی اہم بات میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ رات دن ایک دوسرے سے ملتے ہیں جی، بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، تو ملنے جلنے کے وقت، رخصت ہونے کے وقت سلام کیا جاتا ہے، جی السلام علیکم کہا معنی جاتا ہے، سلامتی، سلامتی۔ یہاں تک کہ جب کوئی قبرستان میں جائے اللہ اکبر، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، ان پہ بھی ان سلام۔ پر بھی سلامتی کے دعا۔ ارے واہ، تو یہ دین کیسا دین ہے، آپ چلتی پھرتی سلامتی۔ اس کی شان دیکھیے آپ۔ واہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خواہ کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، صحیح بات، وہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کر دو۔ واہ، یعنی سلام کے لیے کسی کو جان پہچان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو سلامتی کی دعا ایسی دعا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیے امن اور سلامتی کا جہاں تک تعلق ہے تو دین اسلام میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی، جہاد بھی ہوئے ہیں، غزوات بھی ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی تلوار کا استعمال کیا گیا ہے وہاں اسلام کی، دین کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، اشاعت کے لیے نہیں کیا گیا۔ اشاعت تو گفتار سے اور کردار سے ہوئی ہے۔ بالکل خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار اور کردار جو ہے اسوہ حسنہ وہ ہمارے سامنے ہے، اور آپ کے عمل کا پہلو ہمارے سامنے ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے مختلف اور کئی احادیث شریفہ ہمیں ملتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار ہوتے ہوئے بھی سلامتی کو سامنے رکھا، امن کو سامنے رکھا اور معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کو ہی لے لیں آپ، کہ جس وقت آپ کے پاس سارا کنٹرول تھا، اختیار تھا کہ آپ چاہتے تو کسی کو قتل بھی کروا دیتے یا سزا بھی دے دیتے، مگر اس وقت بھی آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے معافی۔ واہ، کہ دین اسلام کی دیکھیں کامیابی سامنے آ جائے، سرخ روئی سامنے آ جائے، وہ بھی متاثر ہو جائے، اس عظمت سامنے آ جائے۔ صحیح بات۔ اب دیکھیے ایک بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے شرارتاً کہا السلام علیکم۔ استغفر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم۔ واہ، جب وہ چلا گیا، مصلحت دانش چلا مندی۔ گیا واہ، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اس نے شرارتاً آپ کو کہا السلام علیکم، سام کا ان کے معنی ہے موت، جی، مگر آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، یعنی آپ نے کوئی اس کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے تو جواب میں سے وعلیکم کہا۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے درست خو یا تیز سخت والا کب پایا؟ ٹھیک ہے نا، میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم، بات ہو گئی۔ وہ اپنے جو تو چاہتا ہے وہ تجھے بھی ملے، جی ہاں، اس نے السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم۔ اب آپ یہ دیکھیے طائف کی جگہ جہاں پر کفار مشرکین آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور آپ کے پیشانی مبارک سے خون رس رہا ہے، اس وقت صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب میں کہ نہیں، میں بد دعا کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو دعا کے لیے بھیجا گیا ہوں، رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں، رحمت العالمین ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت دے، میری قوم کو، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ جانتے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امن اور سلامتی دین اسلام میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ یہ تو بعض کفار اور جو مخالفین ہیں انہوں نے یہ اس کو ایک پھیلا دیا کہ جناب اسلام کے اندر دہشت گردی، اسلام کے اندر یہ، اسلام تو دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا، صحیح بات، اور اسلام تو ہمیشہ امن اور سلامتی کی بات کرتا ہے۔ ہاں اگر کہیں جھول ہوگا تو مسلمان میں ہو سکتا ہے، یعنی انفرادی طور پر، صحیح، مگر اسلام جو ہے وہ تو جو تعلیم دیتا ہے
وہ امن کی دیتا ہے، سلامتی کی۔ ایک بات اور عرض کر دوں جی جی، کہ آپ دیکھیے کافروں کی دو قسمیں ہیں، ذمی اور حربی۔ حربی تو جنگجو ہے، تو جنگ کے تو قواعد ضوابط ہی الگ ہوتے ہیں، لیکن جو ذمی ہے اس کا ذمہ اسلامی ریاست نے لیا ہوا ہے حفاظت کا، وہاں پر ذمی کو بھی نقصان پہنچانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اللہ کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ چونکہ یہ کافر ہے تو لہٰذا آپ اس کو مار سکتے ہو، آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، تکلیف پہنچا سکتے ہو، نہیں۔ پڑوس میں اگر کوئی ذمی کافر رہ رہا ہے تو چونکہ وہ امن و سکون کے ساتھ رہ رہا ہے اس لیے اسے بھی کوئی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ ہے اسلام کی امن اور سلامتی کی پہچان۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ اسلام جنگ میں پہل نہیں کرتا، لیکن اگر اس پر جنگ مسلط کر دی جائے تو اپنا بھرپور دفاع کرتا ہے، اور پھر وہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ بات یہ ہے کہ جب اسلام نے جنگوں کے جو اصول متعارف کروائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سنہری اصول ہیں۔ آپ نے فرمایا نا، ہتھیار ڈال دے، بھاگتے ہوئے کا پیچھا کر کے نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، مریضوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو۔ یہ کون سے آپ کو پتہ ہے دیگر ادیان اور مذاہب کے لوگ ایک ہی فلسفے پر عمل پیرا ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ اور اسلام واحد وہ دین ہے جو آپ سے کہتا ہے جسٹ فیئر از فیئر ان لو اینڈ وار ان ایوری تھنگ ان ایوری اسٹیپ آف یور لائف۔ صرف وہی ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے، اور جو غلط ہے وہ ہر جگہ غلط ہے۔ کیا اصول متعارف کروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسلام، میں نے کہا نا، اسلام جنگ میں کبھی پہل نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو کاہلوں کی طرح، بزدلوں کی طرح مرتا نہیں ہے بلکہ لڑتا ہے، یا تو غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ عظمت دین کے حوالے سے علماء کرام بہت خوبصورت اور جامع گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے ایک بات اور کرتا ہوں کہ دین جو ہے یہ زندہ دین ہے، آفاقی دین۔ اور انفیکٹ میں یہ نہیں سر کہ جن لوگوں نے اس دین کو مان لیا، جو اس ایمان لے آئے، محض وہی، بلکہ وہ لوگ بھی جو اس دین کے ماننے والے نہیں ہیں مگر اس دین کی مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اقوام عالم نے کتنی ترقی کی اس دین کی مانتے ہوئے، تو کمپلیٹلی نہیں مانا، ظاہر اپنے ایک سلوگن سے نہیں ہٹے، اور لکم دینکم ولی دین والی بات، لیکن جس نے اس دین کی مانی وہ کامیاب ہوا، اور کچھ وہ جنہوں نے اس دین کو تو مان لیا، اس دین کی اب تک نہیں مان رہے، تو اس وجہ سے وہ ناکام رہے، محروم رہے۔ ارشاد فرمائیے زندہ دین، آفاقی دین، اس کے ضمن میں جو عرض کیا وہ بھی۔ یقیناً یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی وسعت، جامعیت اور ہمگیریت عطا فرمائی ہے کہ اس کی تعلیمات ابدی ہیں، فار ایور ہیں، کہ یعنی جب تک یہ نظام زندگی چل رہا ہے، یہ کائنات رواں دواں ہے، تب تک کے لیے انسان کو جو بھی مسائل پیش آئیں گے اللہ رب العزت نے اس کا حل قرآن مجید کی صورت میں اپنے وحی، آخری وحی کی صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ تو اسلام زندہ دین ہے۔ اس میں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، مرتے ہم ہی ہیں، دل مر جاتا ہے، اللہ اکبر، ضمیر مر جاتا ہے، اچھا جملہ، یا اس کے اندر جو دین کی روح ہے وہ نکل جاتی ہے۔ صحیح بات، تو اس مرتے ہم ہیں، دل مرتا ہے، لیے دین زندہ ہے اور دین نے زندہ رہنا ہے۔ دین نے زندہ رہا۔ اب مسلمانوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں دین کو اپنے اندر زندہ رکھنا صحیح بات، ہوگا۔ جسے زندگی چاہیے ابدی وہ دین لے تو لے۔ ایک مسلمان کی انفرادی زندگی بھی دین کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بھی دین کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم میں دین زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، واہ، اور اگر ہم نے اجتماعی یا انفرادی طور پر، معاشرتی، سیاسی، معاشی طور پر دین کی قدروں کو اپنے اندر سے مٹا دیا تو پھر ہم بھی زندہ نہیں، صحیح، پھر تم بھی نہیں، نام و نشان تک بھی نہیں رہے گا۔ کیا بات، اس لیے دین کی تعلیمات تو ابدی ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید چونکہ بتاتا ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بالکل صحیح، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ تو صرف اسلام ہی ہے۔ اسلامی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تک دین کا نام اور عنوان اسلام ہی تھا۔ بالکل صحیح، انبیاء کرام کی شریعتیں جدا جدا تھیں، دین جدا جدا نہیں تھے، سلامتی سب دین میں تھی، وہی ایک ہی ہے، بالکل اسلام بالکل وہی ایسا، آیا۔
ہاں شریعتیں ہر نبی کی الگ تھیں، یا یوں کہیں کہ وہ معروضی احکامات ہیں اس زمانے کے، اس کا ورژن اللہ رب العزت نے ہر نبی کو شریعت کی صورت میں الگ الگ عطا فرمایا۔ پرنسپل آف اب شریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس دین کی تکمیل ہو گئی۔ واہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا، تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے قیامت تک بطور دین، بطور ضابطہ حیات اس کو ہم نے پسند فرمایا۔ اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو چونکہ اس کی تعلیمات کے اندر ہماگیریت اور آفاقیت ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، اس لیے اس میں جو اللہ رب العزت نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، وہ فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ ہر دور اور زمانے کے مسائل کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور اس کا سلوشن دیتا ہے۔ اور سلوشن کیسے دیتا ہے؟ بیسک پرنسپلز اللہ نے عطا فرما دیے، فاؤنڈیشن اس کی عطا فرما دی، بنیادیں اس کی عطا فرما دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادوں کو قائم فرما دیا۔ تو جب اسلام اپنے بیسک پرنسپلز کے ساتھ، اپنے فنڈامنٹلز کے ساتھ، اپنے بنیادی اصول اور ضوابط کے ساتھ انہی پر قائم اور دائم ہے، تو ہر دور اور حالات کے ساتھ اس کی جو معروضی حالات ہیں وہ اجتہاد کے ذریعے سے بدلتے رہیں گے۔ اور اجتہاد ایک ایسا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے قیامت تک کے لیے کہ جو ہر دور کے مسائل کو اس کو ایڈٹ کرتا رہے گا کہ اس میں سے کتنا، کہاں، کیسے لیا جا سکتا ہے اور کس کو رد کیا جائے گا۔ بالکل اچھا، اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو، اجتہاد کو، تو اس کا ایک تعلق کلچر کے ساتھ ہے، اس کا ایک تعلق احکام اور معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ عملی زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے آتے رہتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، ٹھیک، لہٰذا اس میں دیکھا جائے گا اجتہاد کے پیرامیٹرز پر کہ فنڈامنٹل سے کنفلکٹ نہ کرے، تو اس کے اندر اس گنجائش کو رکھا گیا ہے۔ لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں وہ کبھی نہیں بدلی جائیں گی۔ مثلاً ایک یہ عمارت ہے، ایک ہے اس کی آپ دیواریں توڑ کر تو اس کو وسیع بنائیں، وہ ہوگا بنیادیں بدلنا۔ لیکن اگر بنیادیں اور پیلرز اور دیواریں اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور اس کے اندر آپ رینوویشن کرتے ہیں، وائٹ واش کرتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ اس کی ایکسٹینشن نہیں شمار ہوگی، یہ اس کی رینوویشن ہے۔ تو لہٰذا اجتہاد کے ذریعے سے ہر دور کے نئے مسائل میں اسی طرح اسلام کا حسن ظاہر ہوتا ہے، اس کی بنیادیں اپنی جگہ برقرار رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے نتائج جو بھی آئیں بنیاد سے ہٹ کر اوپر، جب آپ خیر کا معاملہ، نتائج بھی خیر ہوں کیونکہ اسلام خیر ہے، اور خیر والے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کو قبول کرتا ہے، لیکن فنڈامنٹل ایلیمنٹ سے کانفلکٹ نہ ہو۔ بالکل زبردست بات۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کیا پیغام ہے آج عظمت دین، ہمارا دین کتنا خوبصورت دین، کتنا پیارا دین، وہ عظیم لوگ جو اس دین کو ماننے والے، اس دین کی ماننے والے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم اس کو احاطہ کریں اس کا، جی، تو ایک تو امن و سلامتی، واہ، اور ایک دین آسان، اللہ، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے خود ہمارے لیے گنجائش رکھی، بندوں پر رحم فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، صحیح، مگر اتنی جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی گنجائش ہے۔ واہ، تو جہاں بھی دین نے ہمیں گنجائش دی ہے وہ گنجائش لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ پر خود سختی کریں اور پھر ہم خود شکست تسلیم کر لیں اور رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ جیسے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی دین کو سخت نہیں بنائے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا، غالب آ جائے۔ ہاں، یعنی یہ مت کرنا ہے کہ تم دین کو سخت بنانے کی کوشش کرو تو دین کے ساتھ دین تمہارے اوپر غالب آ جائے، ایسا نہیں، تو گنجائش کو قبول کرو۔ دوسری بات امن سلامتی کی، کہ جہاں بھی مسلمان رہے کوشش کرے کہ جو پیغام ہے اسلام کا، امن کا، سلامتی کا، اس کو پیش نظر رکھے، کہ اپنی ذات سے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے خیر خواہی، کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا، فرمایا ہے کہ مجھ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پر بیعت لی کہ ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام تو خیر خواہی کا دین ہے، اس لیے خیر خواہی کے لیے قید نہیں ہے، بالکل صحیح، کہ آپ اپنے کی بھی کرو، پرائے کی بھی کرو، بالکل صحیح، مسلم کی بھی کرو، غیر مسلم کی بھی کرو، جو ذمہ ہے اس کی خیر خواہی کرو۔ واہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ، اور آپ نے بھی بڑا خوبصورت انداز سے آج جو ہے وہ ارشادات شامل کیے، نصیحتیں شامل کی۔ دین نصیحت ہے، دین میں جبر نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، دین تو محبت کا نام، امن کا نام، اور دین کے داعی سراپا محبت، وہ محسن اعظم کہ جنہوں نے پوری کائنات پہ اپنے خوبصورت نشانات چھوڑے، محبت کے نشانات چھوڑے،
کہ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ خیر ہی خیر جس کے ہر قدم پہ نظر آتی ہے، جس کے قدم کے نشانوں کی جستجو میں چلنے والا خیر کو پا لیتا ہے۔ ہم آج جتنی بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اس میں ہم اپنے سامنے سب سے بڑی دیوار خود ہیں۔ ہم مشکل پسند لوگ ہیں، ہمیں مشکلیں پسند ہیں، ہم منفی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ہم مثبت چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور منفی چیز تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں اس سیاہ نقطے کی طرف ہماری فکر لگی رہتی ہے کہ جو پوری سفید چادر میں کسی کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہوتا ہے، ہم اس سیاہ نقطے پر ٹکے ہوئے ہیں اور ہمیں اس سیاہ نقطے سے اور اس سیاہی سے نکل کر اس سفید چادر کے چاروں اطراف دیکھنا ہے۔ یہ دین ہے، دین آپ کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنی مشکلات سے کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ اس آسان دین کو ہم لیتے نہیں ہیں۔ یہ دین جو ہمیں دیا گیا، ہم اس دین کو مانتے ہیں، میں نے کہا نا آپ سے، ہم اس دین کو مانتے ہیں مگر اس دین کی نہیں مانتے۔ ایسے تمام لوگوں سے آپ نے کنارہ کرنا ہے جو آپ کو نفرت اور انتشار سکھاتے ہیں، جو اس دین کی آڑ لے کے آپ کو ہیٹ سپیچ کی طرف، وائلنس کی طرف، شدت کی طرف لے کے جاتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے بچیں، جن کی زندگی سراپا شدت ہی شدت ہو، ایسے لوگوں سے بچیں، کنارہ کریں، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ اس دین میں داخل ہو جائیں پورے کے پورے، اور لوگوں کو بھی اس دین میں داخل فرمائیں۔ اس ادارے کے چلانے والے، مجھے یاد ہے رمضان مبارک میں چیئرمین ARYQTV حاجی عبدالرؤف صاحب کا جملہ مجھے یاد ہے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب نے کہا تھا ہمارا کام ہے کہ بچوں کو، لوگوں کو وضو کروا کے مسجد کی طرف لے آنا، اس کے بعد بندہ جانے اور اللہ جانے۔ تو کم از کم اتنا کام، یہ جو دعوت محبت ہے، یہ تو ہم سر انجام دیں، ہم لوگوں کو مسجد کی طرف لائیں، مسجد سے باہر نہ نکالیں، ہم اتنی شدت اور اتنا انتشار نہ ان میں پیدا کریں۔ اب ہم جب خود سراپا منتشر ہوں گے تو دوسرے کو کیا محبت سکھائیں گے؟ دین امن، دین محبت، دین آسان، حضرت نے فرمایا اسے پورا پورا لے لیجئے۔ دین کو تو مان لیا ہے، دین کی بھی مان لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔